السلام علیکم جناب، میں ہوں تہمینہ شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل تہمینہ شیخ آفیشیل کے نام سے. لاہور میں مہندی کی تقریب جاری تھی. اس مہندی کے فنکشن میں دلہن مہندی کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی. لوگ مہندی لگانے آ رہے تھے اور جا رہے تھے، خوشیاں بانٹی جا رہی تھیں. اسی مہندی کی تقریب میں جوڑے میں دلہن کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلام پورہ میں. دلہن کا نام ہے صوبیہ. دلہن کی عمر ہے 30 سال. یہ کیا کہانی ہے، یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کو آج کے اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں. آپ یقین کیجئے، حالات و واقعات اور سچویشنز دیکھتے دیکھتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں نہیں رہتے، ہم کسی نوگو ایریا میں رہتے ہیں جہاں جس کا دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے، گولیاں مارتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ٹرکی انداز میں، کسی نہ کسی سفارش پر، کسی نہ کسی ہوشیاری پر بھاگ جاتا ہے. اب میں آپ کو اس واقعے کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں. یہ اسلام پورہ میں واقعہ پیش آیا ہے. صوبیہ نامی لڑکی جس کی عمر 30 سال ہے، اس کا ایک ہی بھائی ہے، وہ اس سے چھوٹا بھائی ہے. اس بھائی کا نام ہے فیصل. فیصل کی عمر ہے 25 سال. والدہ ان کی بہت پہلے فوت ہو گئی تھی. اب گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ صوبیہ، فیصل اور ان کے والد صاحب. والد صاحب چونکہ ظاہر ہے بوڑھے ہیں، صوبیہ جو ہے وہ ذرا میچور ہے، سمجھدار ہے. صوبیہ شادی نہیں کرتی تھی. صوبیہ کہتی تھی اگر میں شادی کر لوں گی تو آپ لوگوں کے کپڑے کون دھوئے گا، کھانا کون بنائے گا، گھر کو کون سنبھالے گا، تو مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے. فیصل ذرا بڑا ہو جائے پھر شادی کریں گے. اچھا جی، فیصل جو ہے اس کی عمر ہے 25 سال. وقت گزرتا گیا، بڑے ہوتے گئے. صوبیہ کی عمر 30 سال ہو گئی، فیصل کی 25 سال ہو گئی. تو اب اس فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اکٹھے بہن بھائی کی شادی کریں گے. وہ دن بھی آ گیا کہ جب دونوں کے رشتے سلیکٹ ہو گئے، فائنل ہو گئے. مہندی کی تقریب جاری ہے. فیصل کی بھی مہندی ہو رہی ہے بھائی کی، وہ بھی مہندی کا جوڑا پہنے بیٹھا ہے، شلوار قمیض وائٹ، اور صوبیہ بھی مہندی کا جوڑا پہنے بیٹھی ہے. اب صوبیہ کو بھی اس کے سسرال والے آ رہے ہیں، مہندی لگا رہے ہیں، اور فیصل کو بھی جہاں پر اس کی شادی پکی کی، رشتہ پکا کیا، وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، مہندی لگا رہے ہیں، سلامیاں دے رہے ہیں، صدقے اتار رہے ہیں، تیل لگایا جا رہا ہے، مٹھائی کھلائی جا رہی ہے. دونوں کی طرف جو ہے نا بڑی خوشیوں کا سما ہے دونوں گھروں میں. یعنی فیصل کے سسرال والے بھی آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور صوبیہ کے سسرال والے بھی آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اب اسی تقریب کے دوران ایک بدبخت، میں کہوں گی بدبخت شخص، ماموں کا بیٹا جس کا نام عارف ہے، وہ آتا ہے شادی میں. جیسے رشتہ دار آتے ہیں مہندی کے فنکشن میں، بارات میں، ولیمے میں، سبھی لوگ ظاہر رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں. تو عارف جو ہے وہ بھی مہندی کے فنکشن میں آ جاتا ہے. عارف جب آتا ہے تو عارف نشے میں دھت ہوتا ہے، ڈرنک ہوتا ہے، شراب پی رکھی ہے. جو اس کی گفتگو، اس کے چلنے والے سٹائل سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہی از ڈرنک، یعنی یہ شراب کے نشے میں اس ٹائم مست ہے. عارف آتا ہے، ایک بچے سے بوتل مانگتا ہے کہ مجھے بوتل پلا دو. وہ بچہ ہی ہوتا ہے، اس نے کہیں انسنی کر دی ہے یا وہ کسی اور کام چلا گیا ہے، تو وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. تو عارف نے گالیاں دینی شروع کر دی اس بچے کو. شادی کے فنکشن میں گالم گلوچ دینا بڑی آکورڈ سی بات ہے، بڑا برا لگتا ہے، سب اس کو فیل کرتے ہیں. تو جب یہ حرکتیں شروع ہوئی، اونچی اونچی گالیاں دینے لگ گیا، تو صوبیہ فوراً سے اٹھی. صوبیہ نے کہا کہ عارف تم کیا کر رہے ہو، بری بات ہے، کیوں گالیاں دے رہے ہو، غلط طریقہ کار ہے. ایک تو تم شراب کے نشے میں دھوتو، اس ٹائم شراب پی کر تم آئے ہو، الٹا تم جو گالیاں دے رہے ہو، تو یہ بڑی غلط بات ہے. اچھا، اس چیز کو عارف نے نا ایک انا کا مسئلہ بنا لیا اور یہ سمجھا کہ یہ کون ہوتی ہے جی مجھے منع کرنے والی. اپنی انسلٹ فیل کی کہ برادری پوری ہے. حالانکہ صوبیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، نشہ کرنا غلط بات ہے، گالیاں دینا غلط بات ہے. تو صوبیہ منع کرتی رہی. اب صوبیہ جو منع کر رہی ہے، باقی آس پاس والے بھی منع کرنے لگ گئے کہ ہاں صوبیہ ٹھیک کہہ رہی، غلط بات ہے، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اسی اسنا میں سب اپنے اپنے کاموں میں واپس لگ گئے. عارف گیا، گاڑی میں گیا، جا کے وہاں سے ویپن نکالا، لا کے دوبارہ سے صوبیہ کے قریب آیا اور صوبیہ کو 3 گولیاں مار دی. بڑی حیرانگی کی بات ہے، صوبیہ کی ظاہر ہے موقع پہ ڈیتھ ہو گئی، اس کو 3 گولیاں لگیں. اب آس پاس والے کہہ رہے ہوئے یہ اس نے کیا کر دیا ہے. سب اپنے اپنے کاموں میں خوشیوں کے سما میں گھوم گئے، واپس مکس ہو گئے. لیکن اتنے میں عارف نے اپنا کام ڈال دیا. صوبیہ کو گولیاں مارنے کے بعد یہ عارف کیا کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا، آپ اچھی رہی ہو، مجھے منع کر رہی تھی، مجھے منع کر رہی تھی تم. اس طرح کی انا ٹائپ کے جملے جو ہیں وہ بولنے شروع کر دیے. صوبیہ کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. عارف چونکہ ماموں کا بیٹا تھا تو ماموں کی فیملی بھی وہاں پر موجود تھی. انہوں نے ایک چال چلی.
फैसल जो कि सोबिया का भाई है, उसने फौरन से आरिफ को पकड़ा, आपस में झगड़ा हुआ, गलम गलोच भी हुई, आरिफ को संभाला भी। तो इसी दौरान आरिफ की जो फैमिली है उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने कहा कि जी ओहो सोबिया की तो सांसें आ रही हैं, सोबिया तो जिंदा है, इसको तो अस्पताल ले जाना चाहिए। फैसल ने फौरन आरिफ को छोड़ा, अपनी बहन को पकड़ा, बाकी फैमिली ने भी बहन को पकड़ा, हॉस्पिटल लेकर गए। अब जब सारे उसकी तरफ मदऊ हो गए, हॉस्पिटल लेकर गए, तो आरिफ को पीछे से भागने का मौका मिला, वो फरार हो गया। ये एक चाल चली गई आरिफ की फैमिली की जानिब से। हालांकि वो भी मामू का घर था, उनको सोबिया को भी देखना चाहिए था। एक तो बेचारी की शादी उजड़ गई, दुनिया खाली, जिंदगी खाली, उसकी बर्बादी कर दी उसकी। अच्छा, पीछे से आरिफ को भगा दिया, ये चाल उनकी हो गई कामयाब। अब सोबिया जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि इसकी तो डेथ हो चुकी है इतनी देर पहले। तो फिर बाद में समझ में आया कि ये तो एक चली गई थी चाल, जो कि आरिफ की फैमिली की जानिब से, मामू की फैमिली की जानिब से की गई थी। तो शादी भी बर्बाद हो गई, घर भी खराब हो गया। तो आज की इस वीडियो में जो मेरे पास पैगाम है आप तमाम लोगों के लिए, वो ये है कि आजकल की जो शादियां है ना, इसमें खुलेआम शराब नोशी, फायरिंग, ये सारा सिलसिला खुलेआम चल रहा होता है। तो बड़े अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा होता है। ज्यादातर देही इलाकों में हम देखते हैं कि शादी हो रही हो फायर करो, फायर करो, फायरिंग होनी चाहिए जी, ये खुशी का समा है। शराब पीते हैं लोग और कहते हैं जी शराब पी रहे हैं, जी बड़ी अच्छी बात है, शराब पी रहे हैं, मर्दानगी है। तो ये खुलेआम इस टाइप की हरकतें जो हैं वो मौत का सबब बनती हैं, बर्बादी का सबब बनती हैं। आज के इस व्लॉग से मैं तो सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के तमाम लोगों को ये मैसेज दूंगी कि खुदारा शादियों के फंक्शंस में, खुशियों के समा में शराब पीना उसकी बर्बादी है। ये कोई आप जश्न नहीं मना रहे हैं, या आप अपनी बर्बादी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, उससे लोगों को फायर लग जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो ये भी आप अपनी बर्बादी कर रहे होते हैं। तो इस रुझान को खुदा का वास्ता है छोड़ दें, वरना मेरी, आपकी और कई लोगों की बहनें बेटियां ऑलरेडी इस भीड़ चढ़ चुकी है, और अगर ये सिलसिला ना थमा तो ये सिलसिला भीड़ चढ़ने का भी बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।